ایک نوجوان اور بھی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی میں رہتا تھا۔ والد فوت ہو گئے تھے اور وہ چچا کی کفالت میں تھا، مگر چچا اس کو خوب محبت سے پال رہا تھا۔ سب نوجوانوں میں سے بہترین کپڑے اس عبداللہ کے ہوتے تھے اور شکل صورت کا بھی بہت اچھا تھا۔ تو جب وہ نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلتا تھا نا تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ واپس اپنے گاؤں گیا۔ اب توقع تو یہی تھی کہ یہ اپنے ایمان کو چھپائے گا، کیونکہ باقی سارے کافر ہیں تو کافر مخالفت نہ کریں، مگر عبداللہ کے دل میں جو محبت تھی نا نبی اسلام کی، وہ چھپ نہ سکی۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ماں یا باپ کے نام پر نبی اسلام کا نام آتا تو عبداللہ فوراً محبت سے سنتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بہت جلدی محسوس کر لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو یہ تذکرہ اتنے شوق سے سنتا ہے۔ تو ایک دن چچا نے پوچھا، کیا بتاؤ تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ نے سچ سچ بتا دیا، ہاں میں مسلمان بن گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر خرچہ میں کرتا ہوں، کھانا پینا لباس ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، اور میری اجازت کے بغیر تم مسلمان بن گئے تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، اس لیے اسلام کو چھوڑو اور اپنے جو ماں باپ کا دین تھا اس طرف واپس آؤ۔ عبداللہ نے انکار کر دیا۔ جب عبداللہ نے انکار کیا تو چچا کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو اس نے ٹکا کے پٹائی کی نا، خوب مارا، دل کی بھڑاس نکالی، اور عبداللہ نے وہ ساری جو ہے وہ مار آرام سے برداشت کر لی۔ پھر چچا کو اور غصہ آیا تو اس نے جو جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تھے نا وہ بھی نوچ لیے، یعنی پھاڑ لیے اور جسم سے اتار دیے کہ کپڑے میں نے تجھے بنوا کے دیے ہیں، یہ اتار دو کپڑے۔ اب عبداللہ بالکل برہنہ حالت میں، تو چچا نے اس کو دھکا دے دیا، اچھا جانا ہے تو جہاں چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ کی ماں منظر سارا دیکھ تو رہی تھی مگر عورت ذاتی کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک چادر تھی وہ گلی میں پھینک دی کہ میرا بیٹا چادر سے کم از کم اپنا سطر تو چھپا لے۔ تو عبداللہ نے وہ چادر اٹھائی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے، دو حصے کر دیے پھاڑ کے، ایک تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا اوپر لپیٹ لیا۔ اور اس طرح عبداللہ نے سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سزا ملی اور یہ مشقت اٹھائی انہی کے پاس جاتا ہوں۔